الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا منير له وحده لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وجليلنا مكينا ومدنينا آلانا وأولانا هادينا ومرشدنا وشفيعنا ومولانا محمدا أحمدا محمدا عابدا محمدا ساجدا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحضيه ويحل عليه عذاب مقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ اولا الحمد للہ آخرا الحمد للہ ظاہرا الحمد للہ باطنا الحمد للہ شکرا الحمد للہ بالدعاء الحمد للہ بالنداء الحمد للہ بالنداء الحمد للہ بالرداء الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم میں عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور قرآن اور سنت کے مطابق صحیح سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے، سمجھانے، سننے، سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرا پیغمبر اب آپ کی قوم والوں نے ماننا نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب میرا پیغمبر جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب اس کے بعد مزید آپ کی قوم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو ایماندار بنے، ایمان لائے، لہذا میرا پیغمبر آپ ایک کشتی تیار کریں۔ کشتی تیار کرنے کے بعد ایمان والوں کو کشتی کے اندر بٹھانا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے بے ایمان غرق ہونے والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا میرا پیغمبر عذاب آئے گا، طوفان آئے گا، لیکن لا تخاطبنی، کسی کافر کے متعلق میرے ساتھ میرا پیغمبر سوال نہ کرنا۔ اللہ نے روک دیا، منع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنا رہے ہیں، آتے ہیں قوم والے ہنستے ہیں، بھائی اس کو دیکھو، پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور اب کشتی بنا رہا ہے، یہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں، یہ کشتی چلائے گا کہاں پر؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم مزاق کر لو، آج تمہارا وقت ہے، لیکن کل آنے والا وقت وہ ہمارا ہوگا۔ آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم نے ہنسنا ہے تمہارے اوپر۔ کیوں؟
فرمایا فسوف تعلمون، ان قریب جان لیں گے من یأتی عذاب یحزی، کہ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے، کوئی عام عذاب نہیں ہے، بلکہ فرمایا یحزی، ذلیل کرنے والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اللہ کا عذاب کس پر آئے گا، کس پر اترے گا، کوئی عام عذاب نہیں میرا عزیز، ایک دن کا عذاب نہیں، 2 دن کا عذاب نہیں، 1 سال کا عذاب نہیں، دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، دنیا کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے بعد دنیا سے جس وقت دفع ہو گئے، مردار ہو گئے، آخرت کے اندر اللہ کریم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں عذاب مقیم، دائمی عذاب آنے والا ہے۔ دائمی عذاب کس پر آئے گا، جس وقت آئے گا ہر ایک جان لے گا، اے میرے اللہ عذاب آنے کی علامت کیا ہے، کس وقت عذاب آئے گا، اے میرے اللہ جس وقت آپ کے عذاب کی علامت نظر آئے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہوگا، اپنی قوم والوں کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہوگا، کیا رویہ ہوگا اللہ، اور عذاب کی نشانی بھی بتا دیں۔ اللہ کریم نے بڑا پیارا جملہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، اللہ اکبر، اے میرا پیغمبر جس وقت میرا عذاب آئے گا بڑے عجیب کرشمے نظر آئیں گے، اللہ کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کیا انداز ہے میرے اللہ عذاب لانے کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جس وقت میرا پیغمبر تنور سے پانی جوش مارے گا۔ اب تنور کیا ہے میرا عزیز، ایک معنی تو یہ ہے کہ زمین کا وسط جو ہے وہاں سے پانی نکلے گا، اور دوسرا معنی کہ جہاں سے زمین اونچی ہوتی ہے وہاں سے پانی نکلے گا، اور تیسرا معنی جو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں، تیسرا معنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں میرا پیغمبر تندور سے پانی نکلے گا۔ کیا مطلب ہے، روٹی پکانے والا تندور جو ہے میرا پیغمبر اس سے پانی جوش مارے گا، تندور سے آگ نکلتی ہے، انسان روٹی پکاتا ہے، وہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، چلو آسمان سے بارش آئے پانی آئے تو ٹھیک، وہاں سے تو انسان یہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہاں سے پانی کیسے نکلے گا۔ اللہ اکبر، لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہ میرا پیغمبر روٹیاں پکانے والا تندور جو ہے سے پانی جوش مارے گا، اور میرا پیغمبر جس وقت پانی جوش مارے گا تو پھر کیا کرنا ہے، قُلْ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ
ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ اللہ اکبر۔ انسان ایک محنت کر کے کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بھی معمولی سی چیز سمجھ لے، انسان محنت کرتا ہے، اگرچہ وہ چیز صحیح نہیں بنتی، تیار نہیں ہوتی، ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو جس وقت کوئی گرانے والا آئے گا تو اس کے دل کو چوٹ لگے گی، یار اس پر میں نے محنت کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی محنت کی، اللہ اکبر، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایمان والے الا قلیل، کچھ چند بندے تھے میرے پیغمبر پر ایمان لانے والے۔ فرمایا قل نحمل فیہا من کل الزوجین اثنین، آئے میرا پاک پیغمبر جس وقت عذاب آئے گا اپنی کشتی پر جوڑوں کو سوار کر لینا ہے، ہر چیز کا جوڑا، یعنی کہ جو چیزیں، جو جانور جو ہیں نر اور مادہ کے بغیر ان کی نسل چلتی نہیں ہے، میرا پیغمبر نر کو بھی لے لینا ہے، مادہ کو بھی لے لینا ہے، اور وہ جانور میرا پیغمبر جو پانی کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں ان جانوروں کی بات نہیں ہے۔ آئے میرا پاک پیغمبر جوڑا لینا ہے، یعنی کہ ایک نر لینا ہے، ایک مادہ لینا ہے۔ واہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمیں اپنے استاد بتاتے ہیں، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے حکم دے دیا میرا پیغمبر خنزیر اور خنزیرنی کو بھی اپنی کشتی کے اندر سوار کرنا ہے، کتے اور کتی کو بھی میرا پیغمبر اپنی کشتی کے اندر سوار کرنا ہے۔ خنزیر وہ جانور ہے میرا عزیز جو سب سے زیادہ پلیت اور نجس ہے، سب سے زیادہ پلیت اور نجس ہے، لیکن اللہ کریم نے حکم دیا میرا پیغمبر اس جانور کو بھی اپنی کشتی کے اندر سوار کر لینا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر مشرک بے ایمان کو اپنی کشتی کے اندر سوار نہ کرنا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ شرک کرنے والا مشرک بندہ جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر بن جاتا ہے جس وقت بندہ شرک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں کے اندر درس کے اندر ایک بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ وہاں پر مطلب یہ بیان کیا تھا اللہ نے منع کیوں کیا ہے تو انسان ہی، مقصد اور مطلب یہ تھا کہ انسان تھا جس وقت جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس مقصد کو پورا کر رہا تھا، لیکن اس مقصد سے انسان ہٹ گیا، اب انسان کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے میرا پیغمبر جانوروں کا جوڑا بھی سوار کرنا ہے اور میرا پیغمبر اپنی اہل والوں کو بھی سوار کرنا ہے،
इल्ला मन सबका अलैहिल कौल, लेकिन मेरा पैगंबर वो जिन पर सबकत कर गई है बात, कौल जो है यानी कि अल्लाह अकबर कबीरा, जिन्होंने मान लिया मेरा पैगंबर उन्हें भी सवार करना है, लेकिन जिन जालिमों ने मसला नहीं माना उनको मेरा पैगंबर सवार नहीं करना। और अल्लाह करीम फरमाते हैं वमा आमना माहू इल्ला कलील, थोड़े से बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के नबी पर ईमान लाया। मुफस्सिरीन ने कोई तादाद मुतअय्यन नहीं की है, बाद के अंदर आता है कि 80, बाद रिवायात के अंदर आता है कि 80 बंदों ने ईमान लाया, बाद के अंदर आता है कि 82 बंदों ने ईमान लाया। बहरहाल जो भी है, एक तरफ 950 साल का अरसा मेरा दे, दूसरी तरफ 1 सैकड़ा ईमान लाने वाले भी नहीं है। क्यों? अल्लाह करीम जो फरमा रहे हैं इल्ला कलील, ईमान लाने वाले मेरे पैगंबर थोड़े थे। 950 साल की मेहनत है अल्लाह के पैगंबर की, और मेहनत भी कोई आम मेहनत नहीं। अल्लाह के पैगंबर जो है मेरा सुबह के वक़्त भी जाकर अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, सुबह भी अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं, दिन को भी अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं, शाम को भी अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं, रात को भी अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं। कौम वाले जालिम इतने हैं हत्ता कि अल्लाह के पैगंबर को इतना मारा गया, इतना मारा गया कि अल्लाह के पैगंबर होश हो जाते हैं। कौम वाले उठाकर घर के अंदर फेंक जाते हैं कि ये तो मर गया, दुनिया से चला गया। मेरा अदी अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस वक़्त होश आता है, फिर अपनी कौम वालों के सामने जाकर दावत देना लग जाते हैं, रो रो कर दावत दे रहे हैं। एक एक के दरवाजे पर जाकर अल्लाह के पैगंबर दावत दे रहे हैं, और अल्लाह के पैगंबर यही ऐलान करते हैं मेरी कौम वालों मान लो, मसला मान लो, मेरी नबुव्वत को मान लो, मेरे ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लो तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन जालिम मार मार कर तो अल्लाह के पैगंबर जो है बेहोश भी हो जाते हैं, तरस फिर भी नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक और बात मेरा अदी, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार है, अब्दुल गफ्फार नाम है। अब नूह क्यों कहते हैं? कौम के गम के अंदर, दावत देने के अंदर, कौम के न मानने के अंदर अल्लाह के पैगंबर इतने रोए कि अल्लाह ने नाम ही नूह रख दिया, लक़ब ही नूह पड़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तक हर बंदा यही समझता है कि नूह अलैहिस्सलाम, नाम पता नहीं है। हालांकि नूह नाम जो आया है, लक़ब जो पड़ा है, ज़्यादा रोने की वजह से मेरी कौम जहन्नम के अंदर जाएगी, मसला नहीं मान रही, गुमराही के अंदर, जहालत के अंदर जा रही। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। 950 साल का अरसा गुजर गया मेरा दीन, अल्लाह ने लक़ब नूह बना दिया, और कुरान के अंदर भी नूह को जिक्र कर दिया, मेरा पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, अल्लाह जिस वक़्त तंदूर से पानी आएगा, जोश मारेगा, जोड़ा जोड़ा सवार करना है, फिर क्या होगा? अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरा पैगंबर जिस वक़्त कश्ती के ऊपर सवार होना है, उस वक़्त भी मैं अल्लाह की मर्जी के हुक्म के मुताबिक सवार होना है। उस वक़्त भी मेरा पैगंबर वो काम करना है जो मैं अल्लाह हुक्म दे रहा हूँ। अल्लाह क्या कहना है? अल्लाह करीम फरमाते हैं वक़ाल अर्कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।
950 سال بھی میرا پیغمبر میرا نام لیا، 950 سال بھی میرا پیغمبر میری توحید کا اعلان کیا۔ اب جس وقت میں اللہ نجات دے رہا ہوں، کشتی کے اندر بٹھا کر باقیوں کو غرق کر رہا ہوں، تجھے میرا پیغمبر نجات دے رہا ہوں، تیرے ماننے والوں کو میرا پیغمبر میں نجات دے رہا ہوں، اس وقت بھی اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اے میرے اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ، اس کشتی کا چلنا بھی تیرے نام کے ساتھ ہے، کشتی کا رکنا بھی تیرے نام کے ساتھ ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، کیوں میرا رب جو ہے بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلا جملہ یاد رکھنا کہ اللہ نے فرمایا لا تخاطبنی، میرا پیغمبر مشرک کے بارے میں میرے ساتھ مخاطب نہ ہونا۔ اللہ کے پیغمبر سوار ہو گئے، اللہ کا قرآن یوں بیان کر رہا ہے، فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پانی کشتی کے اوپر چل رہی ہے، پانی کی موجوں کے اندر چل رہی ہے، کالجبال، مثل پہاڑوں کے، اتنی بڑی کشتی اللہ کے پیغمبر نے بنائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کشتی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، کشتی کے اندر نظر پڑ گئی مشرک بیٹے پر، اللہ نے پہلے فرما دیا اللہ تخاطبنی، اللہ کے پیغمبر کی نظر پڑ گئی مشرک بیٹے پر۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے نادا نوح ابنہ وکان فی معزلی یا بنی ارکب معنا، اللہ کے پیغمبر بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ دینے والا نہ بن۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بھی یہ بات آئے گی، حالانکہ اللہ نے تو منع کر دیا میرا پیغمبر مشرک کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اللہ کے پیغمبر پھر بھی فرما رہے ہیں میرا بیٹا کشتی کے اندر بیٹھ جا۔ بیٹا کیا جواب دینے لگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پیغمبر کا بیٹا مشرک ہے، وسیلہ پہاڑ کا پکڑ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے میرا بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے بابا پہاڑ پر جا چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کالا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا سم الیوم، لا سم الیوم من امر اللہ الا من رحم، الا
इल्ला मन रहमा। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हो नाना मेरा बेटा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं सकता, आज अल्लाह की तकदीर से कोई बच नहीं सकता, आज अल्लाह के अजाब से बचने वाला मेरा बेटा कोई नहीं है। इल्ला मन रहमा, इल्ला मन रहमा, मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम करे, जिस पर वो रहम करेगा वही बच सकता है। ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह, आज अल्लाह के अजाब से बचने वाला कोई नहीं है। अल्लाह का कुरान फरमाता है यूं ही बाप और बेटे की आपस के अंदर बातचीत हो रही है, पैगंबर अपने बेटे को दावत दे रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ शरीक हो जा, अपना लख्त जिगर है मेरा अजी अल्लाह के पैगंबर का बचपन के अंदर अल्लाह के पैगंबर पाल पाल कर लाते हैं, और जिस वक्त काफरों के साथ देखते हैं अल्लाह के पैगंबर ऐलान करते हैं मेरा बेटा मेरे साथ आ जा, अब मेरे साथ आएगा तो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। लेकिन बेटा कहता है ना ना मेरे बाबा, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ना ना मेरा बेटा, आज अल्लाह के अजाब से बचने वाला कोई नहीं है, अल्लाह के अजाब से वही बचेगा इल्ला मन रहमा, जिस पर अल्लाह अपना रहम करेगा। अल्लाह का कुरान फरमाता है बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है, कुरान बयान करता है वहाल बैनहुमल मौजो, वहाल बैनहुमल मौजो फकान मिनल मुगरकीन। बाप के सामने, बेटा बाप के सामने, बाप बेटे के सामने, लेकिन कुरान कह रहा है हाल बैनहुमल मौजो फकान मिनल मुगरकीन, दोनों के दरमियान एक पानी की दीवार आड़ बन गई, एक मौज पानी की हायल हो गई। अब बाप बेटे को नहीं देख सकता, बेटा बाप को नहीं देख सकता। मिनल मुगरकीन, फकान मिनल मुगरकीन, इस वक़्त मौज हायल हुई, अल्लाह फरमाते हैं पानी ने उसको गरक कर दिया। क़ाल सामी इला जबली यासिमुनी मिनल मा या बुनैया अरकब माना। बाप कह रहा है, अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं बेटा सवार हो जा, बेटा वसीला पकड़ रहा है, नाना बाबा जबलिन ये पहाड़ जो है इतना बड़ा, ऐ मेरे बाबा इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी मिनल मा, ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। आज भी यूं कहते हैं हजरत के नाम की दे दूंगा तो हजरत मुझे बचा लेंगे। अरे देख तो सही ना, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की कसम उठा कर कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान मेरे हाथ के अंदर है। अगर अल्लाह के कुरान के खिलाफ बात करूँ तो अल्लाह मुझे ईमान वाली मौत ही नसीब न करे, अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर ही जलील कर दे। लेकिन इतना तो देखना अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का पैगंबर फरमा रहे हैं या बुनैया अरकब माना, मेरा बेटा मेरे साथ सवार हो जा। बेटा जवाब दे कर कहने लगा जबली यासिमुनी मिनल मा, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ बचा लेगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ना ना ना, आज अल्लाह के अजाब से बचने वाला कोई नहीं है, जिस पर अल्लाह रहम करेगा वही बचेगा। वहाल बैनहुमल मौज फक अल्लाहु अकबर कबीरा, मौज जो हायल हो गई, अल्लाह करीम फरमाते हैं फकाना मिनल मुगरकीन, गरक होने वालों में से हो गया, गरक हो गया। अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर नहीं बचा सका, अल्लाह का पैगंबर अपने लख्त जिगर को नहीं बचा सका।
آج تیرے اور میرے حضرت جی کہاں بچا سکتے ہیں؟ نہ میرا عزیز، جہاں پر اللہ کے نبیوں کی مرضی نہیں چل سکتی، جہاں پر اللہ کے پیغمبروں کا حکم نہیں چل سکتا، وہاں پر تیرے اور میرے حضرت کسی بھی حکم نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی نبی ولی پیر فقیر چھوٹے بڑے کا حکم چلتا تو اللہ کے پاک پیغمبر تو ابو طالب کی موت کے وقت جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہو میرے چاچا میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لے، میرے چاچا میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر رو رو کر کہتے ہیں میرے چاچا میرے کان کے اندر پڑھ لے تاکہ قیامت والے دن تیری سفارش کر سکوں۔ اللہ کے پیغمبر کو چاچا جواب دے کر کہنے لگا نا میرے بھتیجے، تیرا قرآن بھی سچا، تیرا اعلان بھی سچا، تیرا عنوان بھی سچا، تیرا بیان بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا، تیرا مذہب بھی سچا، تیری نبوت بھی سچی، تیری رسالت بھی سچی، لیکن بھتیجے میں ایمان نہیں لاتا۔ کیوں ایمان نہیں لاتا؟ اگر ایمان لے آیا تو لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے باپ دادا کا مذہب چھوڑ گیا، لہذا اس وجہ سے میرے بھتیجے میں ایمان نہ لاتا۔ اور یہاں پر اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہو میرا بیٹا میری کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ اعلان ہوا، مسئلہ سمجھ آ گیا، قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا۔ اللہ کا پیغمبر جب اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ میرا یا میرے کسی استاد کا اعلان نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن سمجھو گے تو عقیدہ بناؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بیٹا تو غرق ہو گیا، پانی کی موج جو ہے حائل ہو گئی۔ وکیل یا ارض، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین اپنا پانی جو ہے اپنے اندر جذب کر لے، اور آسمان کو بھی حکم دیا آسمان تو بھی تھم جا، ٹھہر جا، اپنا پانی اب نیچے نہ لا۔ اللہ کے علی فرماتے ہیں واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر اللہ کے پیغمبر کی کشتی جو ہے وہ رک گئی۔ اب بعض روایات کے اندر آتے ہیں 6 مہینے اللہ کے پیغمبر کی کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتی رہی، بعض کے اندر 8 وغیرہ مختلف ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ کریم نے جس وقت حکم دیا اب عذاب ختم ہونے والا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کشتی پہاڑ پر رک گئی۔ رکنے کے بعد کیا ہوا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، رب العالمین کو پکارتے ہیں، کہنے لگے رب ان ابنی من آلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ نے وعدہ کیا میرا پیغمبر تجھے بھی بچاؤں گا، تیری آل والوں کو بھی بچاؤں گا۔ اور بیٹا تو غرق ہو گیا، بیٹا بھی آل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں میرے اللہ ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اے میرے اللہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو حاکموں کا حاکم ہے۔ اے میرے اللہ میرا بیٹا تو غرق ہو گیا، میرا بیٹا تو غرق ہو گیا، حالانکہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میرا بل پیغمبر میں اللہ تیری آل والوں کو بچاؤں گا۔ اب میرا عزیز اللہ کریم نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح، اللہ کریم نے فرماتے او
میرا پاک پیغمبر انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، انہو بے شک لیس من اہلک، میرا پیغمبر وہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ کیوں میرے اللہ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح، میرا پیغمبر اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، نیک اعمال نہیں تھے، ایماندار نہیں تھا میرا پیغمبر۔ اس وجہ سے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں لیس من آلک، لیس من آلک انہو عمل غیر صالح۔ اللہ اکبر، میرا پیغمبر وہ تیری آہ میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان نہیں تھا، شرک والا گند میرا پیغمبر اس کی سینے کے اندر آ گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اگر پیغمبر کا بیٹا بھی نہ مانے تو پیغمبر کی آل نہیں۔ آج 1400 سال بعد آنے والا شرک بھی کر رہا ہے، ہر گندی حرکت کر رہا ہے، چہرے پر سنت رسول نہیں، نماز پڑھنے کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں۔ ہم اسی بھی کہتے ہیں یہ بڑی حضرت پہنچی ہوئی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انہو لیس من آلک، نہ میرا پیغمبر یہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، میرا پیغمبر اس نے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آج 1450 سال بعد آنے والا اگر پیغمبر کے مسئلے کو چھوڑ دے، پیغمبر کے مشن کو چھوڑ دے، وہ پیغمبر کی آل میں سے ہو سکتا ہے؟ بولو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یاد رکھو سید جو ہوگا اس کے پاؤں کا جوتا ہمارے سروں کا تاج ہوگا، لیکن اگر سید جو ہوگا اللہ کے نبی کے مشن کو نہیں مانے گا، قرآن کی تعلیم نہیں مانے گا، مسئلہ اللہ کے پیغمبر کا نہیں مانے گا، وہ سید نہیں بن سکتا۔ اللہ نے قید لگا دی، پیغمبر کی آل وہ ہوتی ہے جو پیغمبر پر ایمان لانے والا ہو، پیغمبر کا مسئلہ ماننے والا ہو۔ جو پیغمبر کا مسئلہ نہ مانے، پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کا مشن نہ مانے، پیغام نہ مانے، انہو لیس من اہلک۔ وہ ہمارے استاد ہیں، ایک دن فرما رہے تھے کہ میں نے ایک دن بیان کیا کہ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، عشر، فطرانہ یہ سید کو دینا ٹھیک ہے نہیں، اور ہے بھی بات یہ حدیث کے اندر آ گئی کہ سید کے لیے یہ مال لینا جائز نہیں۔ میں نے بیان کیا، بعد کے اندر وہ ایک آ گیا استاد جی تھا، وہ بولتا ہے کہ استاد جی سید زکوٰۃ نہ گنسی تک کیا کرے؟ استاد جی کہتے ہیں او بھائی تو سید ہے نہیں تو اپنے آپ کو سید کیوں بنایا ہے تو نے؟ جب سید ہے اس کے لیے کام کرنا ٹھیک ہے نہیں۔ ویسی اللہ کے پیغمبر کا نسب جو چلا، آل جو چلی، وہ عرب کے علاقے سے چلی، اور آج عرب کے علاقے کے اندر جاؤ، اتنے اس علاقے کے اندر سید نہیں ہوں گے جتنے ہمارے ایک گاؤں کے اندر سید ہوں گے۔ بھائی جہاں باپ تھا، جہاں سے نسل چلی وہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر پاکستان کے اندر تو نام و نشان بھی نہیں تھا، یہاں پر اتنے کدھر سے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے یاد رکھو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اصل بات سن لو، جو بھی اہل تشیع ہوتا ہے نا اپنے نام کے ساتھ شاہ جی لگا لیتا ہے، شاہ جی، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاہ جی ہے، سید ہے، نبی کا خاندان ہے، حالانکہ نبی کا خاندان نہیں، نبی کے قرآن کا منکر ہے وہ، نبی کی حدیث کا منکر۔ جو نبی کے قرآن کا منکر ہو وہ شاہ جی نہیں ہو سکتا۔
اس وجہ سے عوام کو دھوکے کے اندر، سنی کو دھوکے کے اندر ڈالنے کے لیے جو بھی ان کا مسئلہ مانا، مسئلہ کے اندر چلا گیا، وہ بھی شاہ جی بن گیا، ہر ایک شاہ جی بن گیا۔ گلی کوچے کے اندر شاہ جی ملیں گے، اتنی اور قوم والے نہیں ملیں گے جتنے شاہ جی ملیں گے۔ تو یاد رکھو بھائی، میرے نبی کا نسب ادھر سے چلا تھا، ادھر اتنا نہیں ہے جتنا آج ہمارے پاس ہے۔ تو کیا ہے، جو بھی ان کا مسلک مانتے ہیں وہی کہتے ہیں یہ شاہ جی ہے، شاہ جی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہ بات ٹھیک نہیں، اگرچہ شاہ جی بھی ہو تو میں نے پہلے عرض کر دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سید کے مقام کا انکار کرنے والا ہے، نہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، حقیقی سید جو ہے اس کے پاؤں کا جوتا، اس کے پاؤں کے جوتے کے ساتھ لگنے والا ذرہ جو ہے وہ بھی میرے سروں کا تاج ہے۔ لیکن جو سید نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ سید وہ ہوگا جس کے چہرے پر سنت رسول ہوگی، سید وہ ہوگا جو قرآن کو ماننے والا ہوگا، سید وہ ہوگا جو نبی کی تعلیم پر چلنے والا ہوگا۔ لہذا جو یہ کام نہیں کرے گا وہ سید نہیں بن سکتا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔